شمارہ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اب سیاسی کمیٹی تو تشکیل دے دی ہے پی ٹی آئی نے، کچھ مذاکرات کا عمل آگے بڑھ سکتا ہے تاکہ ایک سیاسی جو ٹینشن ہے اس میں کمی واقع ہو؟ دیکھیں، سیاسی لوگ جو ہیں وہ ڈائیلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ سیاسی لوگوں کا جو مقدمہ ہے وہ جمہوری لوگوں کا جو مقدمہ ہے وہ جمہوری لوگوں کے اندر ہی حل ہونا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ یہ کسی بہت خام خیالی کا شکار تھے، ان کو بہت غلط فہمیاں تھیں، یہ اپنے آپ کو ابو دی لا سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر اسٹیٹ کا لا بھی جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا، اور یہ رکھ رکھاؤ والی سیاست سے تو ویسے ہی بہت دور تھے۔ اور ان کو معذرت کے ساتھ جو بندہ جوائن کرتا ہے اچھا خاصا ہوتا ہے، لیکن جس وقت ان کو جوائن کر لیتا ہے وہ ریاست کو للکارنا شروع کر دیتا ہے، وہ پارلیمان کو جو ہے وہ دھمکانا شروع کر دیتا ہے کہ ہم چلنے نہیں دیں گے، پارلیمنٹ جو ہے ہم سینٹ کو چلنے نہیں دیں گے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے پاس اپنے لوگوں پہ اعتماد کی کمی ہے، ان کے بہت سے رومز ہیں اور لیک آف جو ہے ان کو ٹرسٹ ہے، اس لیے یہ ادھر ادھر کی جماعتوں کے جو لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا جو سیاسی کمیٹی ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ پیش کرے گی۔ میں تو اس چیز کو بھی جیسچر کو اچھی نگاہ سے دیکھتی ہوں۔ یہی چیز تو ہم آپ کو کہتے تھے کہ جی آپ جی کس غلط فہمی کا شکار ہیں، آپ کہتے تھے ہم ٹھیک نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، ہم تو آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، تو ان کو بیٹھنا ہمارے سے ہی پڑے گا۔ ان کو ٹھیک یہ بات فلور آف دی ہاؤس پہ پی ایم نے، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے، وزیر دفاع نے اور وزیر قانون نے اور اسپیکر صاحب نے بہت دفعہ کہا ہے کہ بالکل میں ٹھیک اپنا رول پلے کرتا ہوں، آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے۔ جس وقت دہشت گردی جو کے پی کے میں عروج پہ تھی اور جو بھارت کی پراکسی وار جو ہے اس کی ہم لڑ رہے تھے اس کو، اور افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی تھی، اس وقت بھی پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، آپ کو جو مینڈیٹ غلطی سے جو کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے، لوگ ہیں، عوام ہیں، انہوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا، اس کا احترام کریں، آپ ٹھیک ان کی جانوں کو محفوظ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آئیں آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ۔ تمام وزرائے اعلیٰ کو انہوں نے پیغام بھیجا تھا، یہ آئے تھے اس میٹنگ میں، صرف ٹھیک ہے این ایف سی کی میٹنگ میں پیسے لینے کے لیے آ گئے ہیں کہ صوبوں کا کوٹا کم نہ ہو جائے، بڑی ٹھیک ہو معذرت کے گیا۔ ساتھ۔ اچھا فیصل چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ جو فیض حمید صاحب کو سزا ہوئی اس کے بعض وفاقی وزراء اس کو جوڑ رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، کیا عمران خان صاحب کے لیے کوئی مشکلات اس سے پیدا ہو سکتی ہے؟ ملک صاحب عمران خان صاحب کی تو مشکلات آلریڈی ہوئی نہیں ہے، اب اس سے زیادہ کیا ہونی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وزراء کی تو اپنی اپنی خواہش ہے، ہر کوئی اپنا سکور سیٹل کر رہا ہے، کوئی ججز کے ساتھ، کوئی بیوروکریسی کے ساتھ، کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، جس کا مطلب جس کے اوپر کوئی گرج ہے وہ نکال رہے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ یہ اس پہ تو صحیح طرح سے آپ تبصرہ تب کر سکتے ہیں نا جب آپ کے پاس کوئی فیکچوئل چیز ہو، آپ کو فیکٹس پتا ہو، ایویڈنس کا پتا ہو، کون سا ایویڈنس سامنے آیا ہے، کون سا نہیں آیا ہے۔ کیا وہ 2.5 سال تو ہو گئے ہیں 9 مئی کے کیسز کو، اب جو لوگ وہاں پہ ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں ان کو کیوں پروسیکیوٹ کر کے سزا نہیں دی گئی؟ 9 مئی کو تو مولوی صاحب کافی پولیٹیسائز کر دیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہر وہ بندہ ڈال دیا گیا پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والا، چاہے وہ شامل تھا یا نہیں تھا، کوئی مریخ پہ تھا، کوئی کسی اور سیارے پہ تھا، کسی اور ملک میں تھا، اس کو بھی اٹھا کے ڈال دیے۔ تو ایسے جو آپ جب مقدمہ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے نا کہ جب آپ بے گناہ لوگوں کو شامل بھی کر دیتے ہیں، جو لوگ تو بیچ میں شامل ہیں، گناہ گار ہیں، ویڈیو سامنے نظر آ رہی ہیں، ان کو ابھی تک کیوں نہیں سزا ملی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ 2.5 سال ہو گئے ہیں کوٹ لکھپت میں جو لوگ قید ہیں، تو ٹیکنیکلی سپیکنگ تو جب آپ اپنی سزا کا 1/3 کر لیتے ہیں، جیل میں سپینڈ کرتے ہیں، تو پھر اس کے تو بائی دا لا آپ کو ایز اے رائٹ بیل ملنی چاہیے۔ یہ واحد مقدمات ہے جس میں 2.5 سال سے بیل کی پروسیکیوشن نے ریکارڈ پیش نہیں کیا، تو یہ کافی مطلب یہ شرمناک بات بھی ہے، یہ کافی آبجیکشنبل بات بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں جو وفاقی وزراء ہیں یا حکومت ہے، جی جی ان کے لیے تو یہ جو ابھی فیض حمید صاحب کا جو فیصلہ آیا ہے، جو ظاہر انٹرنل میٹر ہے ادارے کا، انہوں نے اپنے افسر کو کوئی سزا دی، افسر، اور اس کا جو ایشو ہے کوئی 15 مہینے کی ٹرائل کے بعد، یہ تو آپ سمجھے نا کہ ڈائیورژن ٹیکٹس ہے، یعنی یہ تو جو ہٹانے کے کا ایک ٹیکٹس ہے۔ حکومت ہر محاذ پہ ہے فیل،
نہ تو یہ سیاسی طور پہ کامیاب ہے، نہ یہ آئینی اور قانونی طور پہ کامیاب ہے، نہ یہ معاشی طور پہ ڈیلیور کر سکیں۔ اس وقت ایپٹما میں یہ جو فگرز ہیں آپ وہ اٹھا لیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی کوئی نہیں ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں جی کہ معاہدہ ہوا ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ، اس کی پاکستانیوں کو کیا اس کا بینیفٹ ہوگا، ہمارے اداروں کو کیا بینیفٹ ہوگا، وہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ ابھی تک آپ کا کوئی ایسا بین الاقوامی معاہدہ میچور نہیں ہوا جس کا بینیفٹ عام آدمی تک ایکسٹینڈ ہو۔ افغانستان کی سچویشن کی وجہ سے بارڈر ٹرانزٹ جو ہے ہماری ٹریڈ بند ہے، جو وہ اس کی سفر جلیدہ ہے، اس کی ٹیکسٹائل مل بھی ہماری سفر ہو رہی ہے، ہماری جو پیرشیبل نان پیرشیبل جو ایڈیبل آئٹمز ہیں وہ بھی سفر ہو رہے ہیں۔ ہر چیز جو ہے وہ ایک سٹینڈ سٹل پہ ہے۔ حکومت جیسے آپ نے پہلے کہا تھا آغاز میں کہ جتنی آپ کو سپورٹ حاصل ہے اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی، جتنا مطلب ہر طرح سے ڈیلیور تو نہیں کر سکے، سو مچ ہو کہ ایون ڈی جی آئی ایس پی آر کو پریس کانفرنس بھی خود کرنی پڑی، یعنی یہ امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکے، تو ان کو خود آگے بات کرنی گویا پڑی۔ یہ اکیلے دوڑنے کو میدان میں ہیں اور تب بھی جیت نہیں پا رہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، اور جو ان کی صلاحیتیں ہیں، جو ان کی جو کوالٹیز ہیں، اس میں یہ اکیلے بھی سب سے پیچھے آئیں گے۔ ان کی ماشاءاللہ آپ دیکھیں نا کہ کوئی ملک صاحب انڈیپینڈنٹ، آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ، ڈائگنوسٹک رپورٹ اٹھا لیں، یہ ٹرانسپیرنسی پاکستان کی جو پرزمپٹیو رپورٹ آئی، یہ پڑھے بغیر یہ ڈینگے مارے تھے، ان کو پڑھے تو صحیح، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ کی کسی جگہ پہ کوئی کارکردگی نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ان کو قبول نہیں کرتے، لوگ جو ہیں ان کے ساتھ مطمئن نہیں ہیں۔ انہوں نے دیکھیں نا، آپ کو اگر اتنا بڑا موقع ملا ہے، اب تقریباً 4 سال ہو گئے 22 سے لے کے اب تک، تو ابھی تک تو ان کو جو یہ باتیں کرتے ہیں، اب یہ عجیب و غریب بات ہے کہ نواز شریف صاحب مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں چیز ہو۔ بھائی آپ حکومت میں ہیں، آپ نے ایکشن لینا ہے، آپ مطالبے تو نہیں، مطالبے تو اپوزیشن کرتی ہوتی ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے کون سا ایسا، ہر چیز تو آپ کے پاس ہے، پنجاب آپ کے پاس ہے، وفاق آپ کے پاس ہے، ہر آپ آئینی ترمیم آپ کر رہے ہیں، آپ کو اور کیا چاہیے؟ اب اتنی نالائکی کے ساتھ ملک کی تباہ ہو رہا ہے، اور ان کا تو کچھ نہیں جا رہا۔ خرم روکھڑی صاحب، یہ جو وعدہ معاف گواہ کی باتیں ہیں، اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، یہ تو ایسی چیزیں ہیں نا جو چل رہی ہیں کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ گوسپس ہیں ساری، لیکن گوسپس کئی دفعہ ٹھیک بھی ثابت ہو جاتی ہیں، اور پروویژن موجود بھی ہے وعدہ معاف گواہ کی، اور ایویڈنسز سارے موجود ہیں، معاملات جو کچھ ہوا ہے اس کا کانکریٹ ایویڈنسز موجود ہیں۔ اب جو چودھری صاحب نے جس طرف نشاندہی کی کہ ابھی تک حل کیوں نہیں ہوئے مسئلے، تو ہم یہی تو کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ملٹری کورٹس کی ضرورت ہے۔ اب ملٹری کورٹس کے اندر جو اس کی ڈومین ہے، اس میں آپ کو اور مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ملٹری کورٹس کا بننا کیوں ضروری ہے 9 مئی کے بعد، یا باقی چیزیں، یا جو دہشت گردی ہے یہاں پر، ان تمام چیزوں کو ہمیں اصلاحات کی بھی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ کوئی بھی لیکن چودھری صاحب کی توجہ یہ تو ٹھیک ہے نا کہ بعض لوگ ایسے مقدمے بنائے گئے جو وہاں موجود ہی نہیں ہیں، اگر کسی اور شہر میں ہے، مقدمہ لاہور میں بن گیا۔ دیکھیں پولیس کو کوئی بھی جب اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو پولیس کی تو لاٹری نکل آئی نا ملک صاحب۔ اب 9 مئی کے اندر جو کیسز، میرے اپنے ضلع کے میں آپ کو مثال دے دوں کہ پی ایف ایئر بیس کے اوپر جو کیسز ہیں اس کے اندر ٹوٹل 55 بندے نامینیٹ کیے گئے جو ایکچول تھے، لیکن ایک ہمارا کمر مشانی تھانہ ہے، کیونکہ وہ پرچے دینے تھے پولیس نے، تو پولیس نے وہاں پہ 350 بندہ بھی ڈال دیا۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی کرتا ہے ایک فریق جو دوسرے کے ساتھ جو زور میں ہوتا ہے، تو پولیس کی بھی بہت بڑی لاٹری نکلتی ہے ایسے حالات کے اندر۔ تو یہ تمام جھول جو ہمارے سسٹم میں موجود ہیں، کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے، جب تک ہم اصلاحات نہیں کرتے، جب تک ہم اپنے سسٹم کو اپ گریڈ نہیں کرتے، جب ہم اپنی چیزوں کو درست نہیں کرتے، اور یہ جو ترامیم ہم لا رہے ہیں، ترامیم جب آپ لائیں گے، اب آپ کے پاس پنجاب کی میں کئی دفعہ ابھی بھی مثال دیتا ہوں کہ پنجاب کی گورننس باقی صوبوں سے کیوں بہتر ہے، کیونکہ وہاں پر آپ گورننس کر رہے ہیں نا۔ آپ نے ریاستی پالیسی کو امپلیمنٹ کرتے وقت سوچا کہ ہم نے ریاست کی پالیسی امپلیمنٹ کرنی ہے۔ میں ایک مثال کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں۔ ملک صاحب، ہمارے پاس یہ جو نیشنل گیس کے جو ریزروائرز ہیں، یہ ختم کیوں ہوئے؟ کیونکہ ہم ووٹ کے لیے کنیکشن دیتے رہے، ووٹ لینا ہے کنیکشن دے دو،
اچھا وہ کوئی پتہ نہیں کون سا جو LNG پتہ نہیں CNG پمپ آ گئے، اس کے لیے ہم نے اپنے ملک کو نقصان پہنچا دیا. تو یہ ان ذاتیات سے تو نکلنا پڑے گا نا، تب جا کے اس کو ڈیلیور ہوگا. نہیں تو رانا صاحب آپ فائنل کمنٹ میں آپ سے چاہوں گا میں، یہ جو مقدمات بنائے گئے 9 مئی کے، ان کو بھی اگر مشکوک کیا تو پولیس نے کیا، یا جن لوگوں کو نام ڈال دیے کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، کیا حکومت کو اس پہ ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے نام ہیں ان کی تو ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں، تو کس بندے کا نام ہے جو ایسے بندے کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے جس کا نام ہی نہیں تھا؟ میں پولیس کی ترجمان نہیں ہوں، لیکن میں اس بات کو دیکھنا چاہتی ہوں جو جن لوگوں کے خلاف FIR ہیں، جن لوگوں کے خلاف یہ ویڈیوز ہیں، جو لوگ وہاں پہ ملوث تھے، انہی لوگوں کے خلاف ہی ایکشن لیا گیا ہے. یہاں پہ کوئی کسی کے ساتھ ناحق نہیں ہوا، اور نہ ہی کسی کے ساتھ یہاں پہ زیادتی ہوئی ہے، اور نہ ہی ہوگی. اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہمیں آپ بتائیں، ہم چیف منسٹر صاحبہ سے، PM صاحب سے بات کرتے ہیں. اگر کسی کے ساتھ زیادتی تو کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، بہت سے لوگ بری بھی اس لیے ہوئے رانا صاحبہ کہ وہ موقع پہ موجود نہیں تھے، عدالتوں نے بری کر دیے. جو لوگ موجود نہیں تھے وہ ان میں سے کئی لوگ بری بھی ہوئے ہیں نا، بہت سے لوگ بری ہوئے ہیں، اور کچھ کے مقدمات جو ہیں ابھی دہشت گردی عدالت میں لگے بھی ہوئے ہیں. تو عدالتیں جو ہیں وہ تو انصاف کرتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں. عدالتوں کے اوپر تو کوئی وہ جو ہے پریشر نہیں ہے کہ آپ فلاں کو چھوڑ